وقار کا مظاہرہ کریں۔ آئین کہتا ہے کہ ووٹ دینے کی ہدایت پارلیمانی پارٹی دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فل کورٹ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک نہیں بنا سکتے۔ گزشتہ روز ان کی جانب سے یہ دلائل دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کیا پھر تب تک سارا کام روک دیا جائے۔ کیس کے میرٹس پر عدالت دلائل سنے گی، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اور پیپلز پارٹی تو کیس کی فریق ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کیس کے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا ہے ہمارے سامنے فل کورٹ بنانے کا کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس بڑے کیس کی اہم سماعت کر رہا ہے۔ بوائیکاٹ کے اعلان کے باوجود حکومتی وکلاء عدالت پہنچ گئے۔ شہر اقتدار میں پنجاب کی حکمرانی کی جنگ، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کیس میں فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ ووٹ دینے کی ہدایات کون دے سکتا ہے؟ جو دلائل میں باتیں کی گئیں اس کے مطابق فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کرنے والے اعلیٰ وقار کا مظاہرہ کریں۔ چیف جسٹس کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا ہے۔ آئین کہتا ہے ووٹ دینے کی ہدایت پارلیمانی پارٹی دے سکتی ہے، یہ بھی چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ چیف جسٹس نے علی ظفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ علی ظفر آپ آئینی نکات پر معاونت کریں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، یہ بھی کہا گیا۔ چیف جسٹس نے علی ظفر سے مخاطب ہو کر کہا علی ظفر آپ آئینی نکات پر معاونت کر دیں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، یہ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے۔ چیف جسٹس کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی تو کیس کی فریق ہی نہیں تھی، ہمارے سامنے فل کورٹ بنانے کا کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا، عدالت میں صرف پارٹی سربراہ کی ہدایات پر عمل کرنے کے حوالے سے دلائل دیے گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ موجودہ کیس میں فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل سوال تھا کہ ارکان کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ آئین پڑھنے سے واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید یہ بھی کہا کہ اس سوال کے جواب کے لیے کسی مزید قانونی دلیل کی ضرورت نہیں۔ فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ تاخیری حرب جیسا ہے۔ 1988 میں صدر نے کابینہ کو ہٹایا، 63 والے کیس میں آج جو سوال ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ 21ویں ترمیم کے فیصلے کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہدایات دے سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے علی ظفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ علی ظفر آپ آئینی نکات پر معاونت کریں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا اور جس میں کہا گیا کہ فل کورٹ کی استدعا مسترد کی جاتی ہے۔ فل کورٹ تشکیل نہ دینے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ حمزہ شہباز ڈپٹی اسپیکر اور دیگر وکلاء کی طرف سے مزید وقت مانگا گیا۔ فریق دفاع کے وکلاء کی مزید وقت کی استدعا منظور کی جاتی ہے۔ تمام وکلاء کو آج مقدمے کی تیاری کر کے آنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم اب یہ ریمارک سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں اپنا کام عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس کا بیرسٹر علی ظفر سے یہ مکالمہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ علی ظفر آپ آئینی نکات پر معاونت کریں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جائیں۔ بیرسٹر علی ظفر آپ آئینی نکات پر معاونت کریں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، یہ مکالمہ دیکھا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنا کام عبادت سمجھ کر کرتا ہوں، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کرنے والے اعلیٰ وقار کا مظاہرہ کریں۔ 21ویں ترمیم والے کیس میں کچھ ججز نے الگ سے وجوہات پیش کی۔ بیرسٹر علی ظفر آپ اپنے آئینی نکات پر معاونت کریں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جائیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت جاری ہے۔ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس بڑے کیس کی اہم سماعت کر رہا ہے اور اہم ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ ہماری کوشش ہے کہ جلد اس کیس کو نمٹا دیا جائے، اس کیس کو حل کر دیا جائے۔ عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کرنے والے اعلیٰ وقار کا مظاہرہ کریں، چیف جسٹس نے ایسا بھی کہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ شہر اقتدار میں پنجاب کی حکمرانی کی جنگ، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں، سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ فل کورٹ ستمبر تک نہیں بنا سکتے، کیا تب تک کام روک دیا جائے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کرنے والے اعلیٰ وقار کا مظاہرہ کریں۔ حکومتی اتحاد اور حکومتی رہنماؤں کی جانب سے عدالت